بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اور جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو یستمعون توجہ سے سننے لگے وہ القرآن قرآن حکیم کو فلما پھر جب حاضر ہوئے وہ اس کے پاس قالو تو کہنے لگے ایک دوسرے سے انصتو خاموشی کے ساتھ سنو فلما پھر جب قضیہ تلاوت ختم ہو گئی ولو لوٹے وہ الی قومہم اپنی قوم کی طرف منذرین ڈرانے والے بن کر قالو کہا انہوں نے یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے کتاباً ایک کتاب کو انزلہ نازل کی گئی وہ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقاً تصدیق کرنے والی لما بین یدیہ جو اس سے پہلے کتابیں ہوئی ہیں یہدی راہ دکھاتی ہے الی الحق حق کی طرف وإلی طریق مستقیم اور رہنمائی کرتی ہے سیدھی راہ کی یا قومنا او ہماری قوم عجیبو قبول کر لو تم داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو وآمنوا بہ اور ایمان لے آؤ تم اس پر یغفر لکم اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے ویجر اور وہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا تم کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے ومن لا یجب اور جو نہیں قبول کرے گا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو فلیس بمعجز فی الارض پس نہیں ہے بمعجز کوئی عاجز کرنے والا تھکانے والا اللہ تعالیٰ کو فی الارض زمین میں ولیس لہ من دونہ اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولیاء کارساز اولئک فی ضلال مبین
یہی ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی رسالت کے ظہور سے پہلے، جن آسمانوں سے جا کر خبریں لے آتے تھے، ایک دور ایسا ان کے اوپر آیا کہ جب وہ آسمان کی طرف جانے لگے تو آگ کے شعلے ان کا پیچھا کرتے، ان کے پیچھے بھاگتے، ان پر برستے، اور ان کا آسمان پر جانا گویا مشکل ہو گیا۔ جنوں کو یہ بات بڑی تشویش میں مبتلا کرنے والی تھی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہوا ہے کہ آسمانوں پر ہمارا جانا مشکل ہو گیا ہے، آگ کے شعلے ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں اور جنوں کی مختلف جماعتیں بن کر کے دنیا میں پھیل گئیں کہ بھئی تحقیق کرو یہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت و تبلیغ کے مشن کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حالات سے دل گرفتہ ہو کر تشریف لے گئے تھے طائف میں کہ وہاں کے لوگوں کے سامنے اپنا پیغام رکھوں گا، اور وہاں والوں کے سامنے انتہائی دل سوزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت رکھی، لیکن انہوں نے بھی ڈٹ کر کے مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے گنڈوں کو، بدماشوں کو لگایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو کر ادھر سے بھی واپس ہوئے، اور ادھر مکہ مکرمہ والے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی ذلیل ترین دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ وادی نخلہ ہے، وہاں کچھ ایام قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بعض جگہ تو یہ لفظ لکھا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت کو، لیکن زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس سفر میں، تو گویا زید بن حارثہ نماز فجر میں مقتدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور وادی کی کھلی فضا تھی، اور صاحب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور نماز فجر کو کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر۔ خاص طور پر نماز فجر کا اور قرآن حکیم کا انتہائی گہرا تعلق ہے، اس لیے نسبتاً فجر کی قرات زیادہ کی جاتی ہے، ممکن جتنی بھی ہو اتنی زیادہ کرنی بھی چاہیے۔ تو واقعی کتنا خوبصورت سما ہوگا، ایک وادی ہے جہاں آبادی نہیں ہے، کھلی فضا ہے، صبح کا پر نور سہانا وقت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کیفیات دلی، کیفیات قلب کیسی ہوں گی جب راہ حق کے اندر انسان پر مصائب اور آلام پیش آتے ہیں، اس وقت دل کی کیفیت جو ہے وہ قابل دید و داد ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہیں وہ رنجیدہ بھی تھے، ایسی فضا بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں کھڑے تلاوت فرما رہے تھے۔ اتفاق سے یہ جن جو دنیا بھر میں نکلے ہوئے تھے تفتیش اور تحقیق کے لیے، ان کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی، اور قرآن سنتے ہی وہ ٹھہر گئے اور توجہ سے قرآن سننے لگے۔ اور یاد رکھیں، قرآن حکیم جب بھی سنا جائے تو بڑی توجہ سے سنا جائے۔ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ تو قرآن حکیم تھا، بس جنہوں نے قرآن حکیم سنا
اور سمجھ گئے کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو جن فوراً ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی بستی میں چلے گئے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اور خبر نہیں ہوئی کہ میرا یہ قرآن جن سن رہے تھے، اور وہ گئے اور جا کر اپنی قوم کو کہا کہ بھئی ہم ایسا کلام سن کر کے آئے ہیں جو کلام اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کتاب تورات کے ذریعے، تو ہمیں اس نبی پر ایمان لانا چاہیے، اس کلام پر ایمان لانا چاہیے، اور وہ جو ہستی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے داعی اللہ، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو گویا ہم راہ مستقیم کی طرف ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس اللہ کی طرف بلانے والی ہستی پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا مقابلہ زمین میں کر سکے، اور ہم اللہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اور کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی کی یہ منظر کشی کی گئی ہے، اور انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے گویا کہ دیکھو جنہوں نے پہلے ہی مرحلے پر قرآن سنا اور ایک دم وہ پگھل گئے، ڈھہ گئے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے نہیں ماننے والے تھے تب بھی فوراً وہ جو ہے وہ قرآن پر، نبی آخر الزمان پر، اللہ کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اے انسانوں، تمہیں بھی سوچنا چاہیے، تم تو انسان ہو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، واو منے اور از منے جب، اور یاد کیجئے جب صرفنا ہم نے بھیرا، الیکا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، نفرن ایک جماعت کو، من الجن جنوں کی ایک جماعت کو، اسباب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی ادھر جاؤ ہدایت ادھر سے ملے گی، یستمعون القرآن، توجہ کے ساتھ جن قرآن سننے لگے، اور قرآن کے کا حق یہ ہے کہ اسے توجہ تام کے ساتھ سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن حکیم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ توجہ سے قرآن سننے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پھر جب وہ قرآن سننے کے لیے حاضر ہو گئے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پوری آمادگی کی طرف ہو گئے، اور کیسے؟ قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ توجہ سے سنو۔ ایک دوسرے کا اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور وہاں کس کو کہتے ہیں؟ انصتو، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ فلما قضی، پھر جب معاملہ تمام ہو گئے، یعنی تلاوت مکمل ہو گئی، ولو، مڑے وہ، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر۔ دیکھیے ابھی ایمان لائے اور ابھی ایمان کے داعی بن گئے۔ ہر مسلمان کو ہر حالت میں داعی خیر ہونا چاہیے، جتنی نیکیاں وہ خود کرتا ہے اتنی نیکیوں کی طرف دوسروں کو بلائے۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی جنہوں نے، یا قومنا، او ہماری قوم کے لوگوں، انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، راہ حق اور صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کتاب کے ذریعے۔ بلکہ رہنمائی ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کتاب کو امام اور پیشوا بنائے گا وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یا قومنا، او ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والی ہستی کی بات کو قبول کر لو، اس کے پیغام کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا، وَمَن لَّا يُجِبْ، اور یہ نہیں قبول کریں گے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو،
اور اس کا ایک نمونہ، ایک کردار آپ اس سے پہلے رکوع میں سن چکے، پڑھ چکے کہ جنہوں نے اللہ کے داعی کے پیغام کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو وہ کردار بتانے کے بعد آپ بتا رہے ہیں وَمَن لَّمْ يُجِبْ وَمَن لَّا يُجِبْ، اور جو نہیں قبول کرے گا، وَمَن لَّا يُجِبْ، اور جو نہیں قبول کرے گا کس کو؟ داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، ابھی تم دیکھ لو ہم نے ایک کردار دکھایا ہے تمہیں، پھر کوئی اللہ تعالیٰ کو زمین میں تھکانے والا، عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول نہ کرنے والے کھلے گمراہ ہیں، اور کھلی گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت الی الحق کا داعی بھی بنائے اور اس دعوت کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔